بالقبیحۃ وبنافع ونحو، برے نام رکھنے کی کراہت اور اسی طریقے سے نافع وغیرہ نام رکھنے کی ممانعت کے بیان میں۔ نافع وغیرہ تو اچھا نام ہے، مگر اس سے یا اس کے رکھنے کی کراہت میں کیا توجیہ ہے، انشاءاللہ اس باب میں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ توجہ ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبہ قال ابو بکر حدثنا معتمر بن سلیمان عن الرکینی عن ابیہ عن سمرہ وقال يحيى أخبرنا معتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال نهانا رسول الله أن نسمي رقيقا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع، ورباح أفلح ورباح وياسر ويسار ونافع۔ دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمائی یحییٰ ابن یحییٰ اور ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، ان میں دونوں میں صیغوں کا فرق ہے۔ حضرت ابو بکر نے حدثنا معتمر ابن سلیمان کہا، اس کے بعد حدیث معنن کے طور پر حضرت رکین سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت سمرہ ابن جندب سے، اور لیکن حضرت یحییٰ ابن یحییٰ نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی معتمر ابن سلیمان نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رکین کو یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے سنا اپنے والد سے، وہ حضرت سمرہ ابن جندب سے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں قالا، یعنی حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سمرہ ابن جندب کون ہے؟ ایک مشہور صحابی رسول ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 9 سن لڑکے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہی ہیں جو یعنی کسی جنگ میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چناؤ کر رہے تھے کہ کون کون جنگ میں جائے گا، تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑکوں کو لایا جا رہا تھا، 9 سن لڑکوں کو، تو اللہ کے حبیب کے پاس سے ایک لڑکے کا گزر ہوا، تو اللہ کے حبیب نے اس لڑکے کو بھی جانے کی اجازت دی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے میں حضرت سمرہ ابن جندب جو ہیں اللہ کے حبیب کے سامنے پیش ہوئے، تو اللہ کے حبیب نے انہیں منع فرما دیا، یعنی دیکھنے میں تھوڑے ناٹے قد کے چھوٹے سے تھے، تو اللہ کے حبیب نے انہیں اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو فقال لقد اجزت هذا ورددتنی، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے پہلے آنے والے میرے ہی عمر کے لڑکے کو آپ نے اجازت دے دی، لیکن آپ مجھے واپس فرما رہے ہیں۔ ولو سارعته لسرعته، اگر آپ ہم دونوں میں، یعنی جس کو آپ نے اجازت دی اس میں اور مجھ میں، اگر آپ یہ کشتی لڑوائیں گے تو میں اس پر قابو پا جاؤں گا، میں اس پر غالب آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدونک، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تو کشتی لڑائی جائے۔ فصارعہ سمرہ، حضرت سمرہ جیت گئے، غالب آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ ہاں جی حضرت۔ اور حضرت سمرہ ابن جندب بصرہ میں تشریف فرما ہوئے، اس زمانے میں زیاد اس کا خلیفہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں خارجیوں پر بڑے سخت اور شدید تھے۔ علامہ ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی فی رسالۃ سمرۃ الی بنیہ علم کثیر، اور حضرت سمرہ جو ہے یعنی 59 سال کی عمر میں آپ وفات پائے۔ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے گرم تیل کی ہانڈی میں آپ گر گئے، ایسے آپ کا انتقال ہوا۔ اور یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمرہ ابن جندب کے تعلق سے کئی سالوں پہلے جب آپ نے، اللہ کے حبیب نے آپ کو جنگ میں اجازت فرمائی، آپ کا انتخاب فرمایا تھا، اسی وقت آپ نے حضرت سمرہ ابن جندب کے تعلق سے فرمایا تھا
ان کے بارے میں اور حضرت ابو ہریرہ اور ابو محذورہ کے تعلق سے، آخرکم موتن فی النار، یعنی تم تینوں کی موت جو ہے آگ میں گرنے کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق بھی ہوگی کہ حضرت سمرہ ابن جندب جو ہے گرم پکتے ہوئے تیل کی ہانڈی میں گر کر فوت ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ نام کی کتاب میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ توجہ ہے؟ جی حدیث پاک کے راوی حضرت سمرہ ابن جندب ہیں، انہوں نے فرمایا نہانا رسول اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ان نسمی رقیقنا کہ ہم اپنے غلاموں کا نام باربعۃ اسماء 4 ناموں پر رکھیں، یعنی ہمیں 4 ناموں سے اپنے غلاموں کو 4 نام رکھنے سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا۔ 4 نام کیا ہیں؟ افلاح و رباح و یسار و نافع۔ کون کون سے نام ہیں؟ افلاح، رباح، یسار اور نافع۔ علت کیا ہے افلاح اور رباح وغیرہ میں؟ وعلت هذا النهي مصرحة في روایت ہلال بن یساف اللاتیہ، آنے والی روایت میں اس کی ممانعت کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنك تقول أسمه فلا يقول، یعنی اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ان ناموں سے کیوں موسوم نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر تم کسی غلام کا نام افلاح یا رباح یا نافع رکھو اور کوئی تم سے پوچھے یا پھر کوئی تم سے پوچھے کہ کیا فلاں، یعنی مثال کے طور پر نافع ہے وہاں پر، تو آپ کہو گے نہیں ہے، اگر وہ نہ ہو تو آپ کہو گے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے کہنے میں ایک طریقے کی بدشگونی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نے کچھ لوگوں کے ناموں کو نیک شگون بھی قرار دیا ہے، کچھ لوگوں کے ناموں کے ذکر سے آپ نے بدشگونی کا بھی اظہار فرمایا۔ جیسے اسی بات میں آپ دیکھیں اللہ کے حبیب کا یہ فرمانا اللہ کے حبیب کا یہ کہ نافع کے تعلق سے کہ اگر آپ کے غلام کا نام ہو اور وہ نافع نہ ہو، آپ سے کوئی پوچھے کہ نافع گھر میں ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے، تو گویا کہ نفع مند چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ ایک طریقے سے یہ ایک مطلب اور ایک مفہوم اس میں سے جو ہے بدشگونی کا اس طریقے سے نکلتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے اسی لیے اس کو اس طریقے کے ناموں کو رکھنے سے منع فرمایا، یعنی مکروہ تنزیہی ہے اس طریقے سے نام رکھنا، ٹھیک ہے؟ سمجھے؟ جی حضرت۔ اور یقیناً آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام رباح تھا، اور ایک غلام آپ کا تھا جس کا نام یسار، یقیناً صحابی رسول ہیں۔ اور تو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت فرمائی وہ بدشگونی کی بنیاد پر تھا، ورنہ اس میں کوئی قباحت فی نفسی ہی اس نام میں نہیں ہے، یہ نام اچھے ہی ہیں، مگر جو بھی ممانعت وارد ہوئی ہے وہ تنزیہن ہے، ٹھیک ہے؟ اور یقیناً آپ دیکھیں متبع السنہ کہے جانے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک غلام کا نام نافع رکھا، جو کہ بہت ہی مشہور محدث ہیں۔ حضرت نافع کی روایتیں آپ نے کافی پڑھی ہوں گی، ہے نا؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ ان صحابہ کرام کا اپنے غلاموں کے یا اپنے پاس ایسے غلاموں کو رکھنا جن کا نام نافع، رباح، یسار ہو، اللہ کے حبیب کا خود ایسے غلاموں کو رکھنا جن کا نام ایسا ایسا ہو، اور ان کے نام کو اللہ کے حبیب کا یا ان کے صحابہ کا تبدیل نہ کرنا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں قباحت نام میں فی نفسی ہی نہیں ہے، بلکہ بدشگونی کی بنیاد پر تھوڑی سی تنزیہاً اس میں ممانعت ہے، ٹھیک ہے؟ بہتر ہے کہ ان کا نام کچھ اور ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی دیکھیے آگے اس کی وجہ بتاتے ہوئے حدیثیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن ركين بن ربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا۔ یا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے غلاموں کا نام رباح، یسار، افلاح یا نافع نہ رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ سب تنزیہاً ہی ہے سب۔
آگے دیکھیے حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا يضرك بايهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا افلحا فانك تقول اتمه فلا يكون فيقول لا انما هن اربع لا فلا تزيدن علي. ٹھیک ہے دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمایا احمد بن عبداللہ بن یونس نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا زہیر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا منصور نے حضرت ہلال بن یساف سے، اور حضرت ربیع بن عمیلہ سے، وہ حضرت سمرہ بن جندب سے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے یہاں 4 کلمات بڑے محبوب ہیں. کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بأیہن بدأت، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم کس سے شروع کرتے ہو. چاہے تو الحمدللہ سے شروع کیجئے، پہلا کلمہ الحمدللہ پڑھیے، پھر سبحان اللہ پڑھیے، یا پھر سبحان اللہ سے شروع کیجئے، یا پھر جو ہے لا الہ الا اللہ سے شروع کیجئے، یا پھر اللہ اکبر سے شروع کیجئے. بہرحال یہ چاروں کلمات جو ہیں اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں. اس میں کوئی اس بات کی تخصیص نہیں کہ پہلے یہی پڑھا جائے یا وہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، ولا یضرک بأیہن بدأت کا مطلب سمجھ گئے؟ جس سے بھی شروع کریں کوئی حرج نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد فرمایا ولا تسمین ولا تسمین غلامک یسارا، اور تم ہرگز اپنے غلام کا نام یسار، رباح، نجیح، افلح یہ نام نہ رکھو. 4 ناموں کا ذکر فرما. فإنک تقول، کیوں نام نہ رکھا جائے؟ ایسے 4 نام کیوں نہ رکھا جائے؟ اس لیے کہ فإنک تقول، اس لیے کہ کبھی تم کہو گے اسمہ ہوا، کیا فلاں یہاں ہے، تو فلا یکون، اور حقیقت میں اگر وہ نہ ہو تو کہا جائے گا، یا پھر وہ کہے گا نہیں ہے، تو اس سے ایک طریقے سے بدشگونی کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے پھر فرمایا انما ہن اربع فلا تزیدن علی، یہ تو یقیناً صرف 4 ہی ہیں، ان پر اور قیاس کر کے دوسرے نام نہ نکالے جائیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں، یہ راوی کا قول ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن 4 کلمات کو آپ نے سنا فلا تزید علی، یا پھر روایتی، یعنی راوی اپنے بعد والے روایت کرنے والوں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں نے انہی 4 کو سنا ہے، اس پر روایت کرنے کے معاملے میں ان 4 پر اور مزید اضافہ نہ کرو، یا مجھ سے اور ان سے یعنی ان کلمات سے زیادہ اور کچھ نقل نہ کرو. ٹھیک ہے جی. یعنی روایت کرنے میں ان 4 کلمات کے علاوہ اور کچھ نہ کہو. ٹھیک ہے، مگر ہاں قیاس کرنے سے ممانعت نہیں ہے، قیاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ ان پر قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن روایت کرنے میں یہی 4 کلمات مذکور ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرني جرير تحويل سند حدثني أمية بن بسام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم تحويل السند. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير، فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمیت الغلام ولم يذكر الكلام الاربع. یہ والی سند جو ذکر ہوئی یہ بھی جو ہے اوپر گزری ہوئی حدیث کے مانند ہے، مگر یہ ہے کہ حضرت شعبہ والی حدیث میں صرف 4 ناموں کا ذکر ہے، 4 کلمات جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کا ذکر حضرت شعبہ والی روایت میں نہیں ہے. بس یہی ہے. ٹھیک ہے،
حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف حدثنا روح حدثنا ابن جريج اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمى بيعلى وببركه وبافلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك ثم رايته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله ولم ينهى عن ذلك ثم اراد عمر ان ينهى عن ذلك ثم تركه. دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمائے محمد بن احمد بن ابی خلف نے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی روح نے. روح کون؟ حضرت روح ابن قاسم. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی ابن جریج نے، فرماتے ہیں مجھے خبر دی ابو زبیر نے کہ بے شک انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ یعلا، برکت، افلح اور یسار اور اسی طریقے سے نافع اور اسی طریقے کے دوسرے ناموں کو رکھنے سے منع کرنے کا ارادہ فرمایا. لیکن ثم رأیتہ سکتا، پھر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کر لیے بعد، یعنی اس معاملے کے بعد. فلم یقل شیئا، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں فرمایا. ثم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی پھر ہے نا جب آپ وفات پا گئے تو اس کے بعد آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا. ثم اراد عمر ان ينهى عن ذلك، پھر حضرت عمر نے بھی اس طریقے سے منع فرمانے کا ارادہ فرمایا، لیکن ثم ترکہ، پھر آپ نے بھی اس کو ترک فرما دیا. اور یہاں پر ثم قبض رسول اللہ ولم ينهى عن ذلك، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے، یعنی بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ حضرت جابر والی یہ والی حدیث جو آخر والی حدیث ہم نے پڑھی، یہ حضرت سمرہ ابن جندب اوپر گزری ہوئی حدیث کے لیے ناسخ ہے. یعنی یہ والی حدیث جو ہے اوپر والی حدیث کے لیے ناسخ ہے، یعنی پہلے والا حضرت سمرہ ابن جندب کے حدیث میں جو ممانعات وارد ہے وہ منسوخ ہے. لیکن محققین کرام نے بیان فرمایا، یہ تحقیق فرمائی کہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو کراہت تنزیہ پر محمول کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جی حضرت. ہاں، لیکن حضرت والی حدیث میں جو نہیں ہے وہ نہی تحریم مراد تھی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے حبیب کو یعنی منع تحریمی بیان کرنے کے لیے ارادہ فرمایا، لیکن اللہ کے حبیب نے اس کو ترک کر دیا. مطلب یعنی اس کی حرمت تک کا حکم نہیں پہنچایا، بلکہ اس کو تنزیہ تک ہی باقی رکھا. ٹھیک ہے، پھر اس کی صراحت، اس کی تصریح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کی تنزیہی ممانعت ہے اس کو حضرت سمرہ ابن جندب کی حدیث کے حوالے سے ہم کو سمجھ میں آ گیا. بات سمجھ میں آئی؟ جی. یعنی یہاں پر حضرت جابر کی حدیث میں جو ارادہ کر کے پھر چھوڑ دیا کا مطلب یہ ہے کہ اب کی بار سخت حکم سنانے والے تھے لیکن اس کو چھوڑ دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی حضرت. یہاں پر باپ کا اختتام ہے، اس میں کوئی خاصی تشریح؟ جی حضرت. اور اس حدیث پاک میں آخر والی حدیث میں دیکھیے آپ نے کچھ ایکسٹرا نام سنا، یعنی یعلا سنا، برکت سنا، ہے نا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اسماء اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی زمرے نہیں میں رکھا، ان پر قیاس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، انہی 4 ناموں پر منحصر نہیں ہے بلکہ آپ اس پر قیاس کر کے آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس کے معنی میں ہے، جو ان 4 یا 5 اسماء کے معنی میں ہے انہی اسماء پر قیاس کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد باب تغییر الاسم القبیح الى الحسن الى حسن، یعنی برے نام کو اچھے نام میں تبدیل کرنے کے استحباب کے بیان میں، اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب کا برہ نام کی عورت کو زینب نام رکھنا اور جویریہ نام رکھنا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بصورت واقعہ حدیثوں کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے،
کیا بولو؟